بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ختم نبوت کینیڈا سے آپ کا میزبان حافظ شعیب حاضر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مبلغ ختم نبوت کے مولانا عبدالرحمن باوا صاحب، اور آج ان کا آخری دن ہے اور ان کی فلائٹ بھی ہے، تو جاتے جاتے ان سے کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں تھے، جو ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ ان سے پوچھ لیں گے. تو السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، تو حضرت پہلا سوال تو آپ سے یہ تھا کہ آپ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کتنے ملکوں کو دورہ کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کے سلسلے میں الحمدللہ میں تقریباً 55 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں. جب میری عمر 15 سال کی تھی تو اس وقت سے میرا کام چلا رہا الحمدللہ، اور تقریباً میں نے 40-45 ملکوں کا دورہ کیا. ان میں سب سے اہم کام جو قادیانی بن گئے تھے مالی میں، ریپبلک آف مالی، یہ 1991 کی بات ہے. ایک شیخ قادیانی بن گیا، اس کے 30,000 مسلمان اس کے فالوور تھے، وہ بھی قادیانی بن گئے. تو الحمدللہ میں نے ریپبلک آف مالی، میرے ایک ساتھی کے ساتھ دورہ ہم نے کیا اور ہم نے ان کو سمجھایا وہ شیخ کو، تو الحمدللہ وہ تائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گئے. تقریباً 45-40 ملکوں کا دورہ کیا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں الحمدللہ. اس سے پہلے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی گئے، اور اس سے ہر جگہ گئے الحمدللہ، اور ہر جگہ ہم نے ختم نبوت کا میسیج پہنچایا، اور قادیانیوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مرزا غلام احمد کو نبی، رسول اور استغفر اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں. بہرحال یہ مختصر سا جواب ہے آپ کی خدمت میں. اچھا، دوسرا سوال بابا صاحب، ہمارے سے جو ہے کافی لوگ پوچھتے ہیں یہاں پر کینیڈا میں، اور اکثر ہم یونیورسٹیز میں بھی یہ چیز جب جاتے ہیں تو ہم سے وہاں کے ینگسٹر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ جو ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، تو کیا قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہم میں کیوں فرق ہو گیا؟ تو ذرا ناظرین کو اس بارے میں بتائیے گا کہ مسلمانوں کے کلمے میں اور قادیانیوں کے کلمے میں کیا فرق ہے؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اور عام لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کلمے کے الفاظ وہی ہے لیکن معنی میں فرق ہے. اور میں اس وقت مختصر سا چونکہ وقت ہے تو اس وقت تفصیلی جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن ان کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیٹے مرزا بشیر احمد MA کی کتاب کلمۃ الفصل. اس کو آپ اگر پڑھیں گے، وہ آن لائن ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ کلمے کے الفاظ تو وہی ہے لیکن محمد کے معنی میں فرق ہے. یعنی جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد کو بھی، یعنی دو محمد کا تصور ان کے ذہنوں میں ہے. اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصور میں صرف محمد رسول اللہ اکیلے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے، ان کے یہاں دو ہے. تو یہ تصور، بہرحال اگر کبھی وقت ملے تو انشاءاللہ میں آپ کو ان کی اصل کتاب بھی دکھاؤں گا کہ کلمے کا جو فرق ہے وہ ہم غلط بات نہیں کرتے، ہم ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے اور سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ کلمے کے معنی میں فرق ہے. تو اس لیے وہ دو رسول مانتے ہیں، دو نبی، مرزا غلام احمد قادیانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمے کا فرق واضح ہو گیا. ناظرین، جیسے کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا تو ایک مختصر سی ویڈیو ہم نے یہ بنائی ہے حضرت کا جاتے جاتے آخری انٹرویو ہم نے سوچا کہ ہم لے لیں. تو ہم حضرت کا ایک بہت شکر گزار بھی ہیں، ان کا ایک بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہماری دعوت پہ یہاں آئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ ٹورنٹو میں 9 دنوں کے اندر انہوں نے الحمدللہ 17 سے 18 مساجد میں بیان کیے ہیں. ان کی عمر کے حوالے حساب سے الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہے، اور الحمدللہ انہوں نے جو یہاں پہ ہماری نالج میں اضافہ کیا ہے، جو پبلک آئی ہے مساجد میں، اور حضرت نے صرف
اردو میں نہیں انگلش میں بھی اور بنگالی میں بھی بنگلہ زبان میں بھی الحمدللہ بیان کیے یہاں پہ، اور بہت ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ آئے ہیں ہماری دعوت پہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت ان کو بلاتے رہے اور یہ ہماری دعوت پہ آتے رہے، کیونکہ ان کا شیڈیول بہت ٹف ہے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ ان کے باقی ملکوں کے بھی دورے کرنے ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ بلاتے رہیں گے۔ تو ایک بار پھر میں ختم نبوت کے تمام کارکنان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ جزاکم اللہ اللہ خیر۔ وبرکاتہ۔